أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. کسی کے ساتھ بھلائی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور اصلاح بین الناس کے کام کرنے کے خلاف اللہ تعالیٰ کو اپنی خصموں کا حضرت نہ بناؤ. اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اسی سورہ بقرہ کی 224 نمبر کی آیت ہے. اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے عظیم ناموں کو نشانہ بنایا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے، تو نہ بھولو کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن ان قسموں پر ضرور مواخذہ کرے گا جو تم نے دلی ارادے کے ساتھ کھائی ہو، اور اللہ بہت ہی درگزر کرنے والا اور بڑا بردبار ہے. اس میں چونکہ آگے ایک الہ کا حکم بیان ہو رہا ہے، اس لیے قسموں کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو قسمیں غیر ارادی طور پر انسان کھاتا ہے وہ قسموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں فرماتے. یعنی جو ایک تکیہ کلام کی طور پر قسمیں کھانے کا عادی ہے کوئی انسان، واللہ واللہ کہہ کر کوئی کام کرتے رہتا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. یہ خراب بات ہے. اللہ کی قسموں کو ایسا جو ہے ڈھال کے طور پر استعمال نہیں کرنا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا اس طریقے سے کرتا ہے تو وہ قسم نہیں ہے بلکہ ایک لغو قسم ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے. بالکل بے بنیاد بے ارادہ ہے. ہاں، جن کو تم دلی ارادے سے جو قسم کھاؤ گے تو پھر وہ قسم پر تو تمہارا مواخذہ ہونے والا ہے. اور اگر تم کو وہ قسم توڑنا ہی ہے تو قسم توڑ سکتے ہیں قسم کا کفارہ دے کر. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا یا ایک غلام کو آزاد کرنا یا 3 روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے. تینوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کی جا سکتی ہے قسم کو توڑنے کے سلسلے میں. لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. اس آیت میں الہ کا حکم بیان کیا گیا ہے. الہ ایک شرعی اصطلاح ہے جس کے معنی ازدواجی تعلقات کو قائم نہ رکھنے کی قسم کھا لینے کا ہے. یہ طریقہ جو ہے زمانے جاہلیت میں بہت رائج تھا، جس کی وجہ سے بیوی معلق ہو کے رہ جاتی تھی. اسلام نے اس میں اصلاح کی، چنانچہ الہ کرنے والوں کے لیے 4 ماہ کی مدت مقرر کی. اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتا ہے، وہ 4 ماہ کے لیے قسم کھاتا ہے یا 4 ماہ سے زیادہ کے لیے قسم کھاتا ہے یا بغیر کوئی مدت کا تعین کر کے قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک بات رکھے ہیں کہ ایک بیوی کو معلق چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے. 4 مہینے کی مدت اللہ تعالیٰ نے اس میں لگا دی ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ 4 مہینے کے اندر تم کو رجوع کر لینا ہوگا. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر وہ بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ جو ہے جو 4 مہینے کی جو مدت ہے جو اللہ نے انسان اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی جو قسم کھا لیتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مہلت اس کے لیے مقرر فرمائی ہے. اس کے اندر وہ اپنے تعلقات کو بحال کر لیں یا پھر طلاق دے دیں. اگر 4 ماہ کی اس مدت میں شوہر نے تعلقات بحال نہیں کیے تو مدت گزر جانے کے بعد اس پر اپنے آپ طلاق پڑ جاتی ہے. بعض حضرات کا قول ہے کہ وہ طلاق بائن پڑتی ہے،
بعض حضرات کا قول ہے کہ وہ طلاق رجعی پڑتی ہے۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے دوران شوہر کو یہ حق نہیں بچتا کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کرے، اور طلاق رجعی میں یہ ہے کہ عدت کے دوران جو ہے شوہر کو یہ حق رہتا ہے اختیار کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں۔ تو بائن میں یہ صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں میاں بیوی اگر راضی ہوں تو پھر سے تجدید نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایک صورت ہوتی ہے، بعض حضرات کا خیال ہے کہ یا تو طلاق رجعی پڑ جاتی ہے یا طلاق بائن پڑ جاتی ہے، اس صورت میں کہ جب وہ 4 مہینے کی جو مہلت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی اس کے اندر اگر وہ اپنی بیوی کو رجوع نہیں کرتا ہے تو۔ اور بعض حضرات کا جو ہے بعض فقہا کا یہ بھی فیصلہ ہے اس سلسلے میں کہ صرف قسم کھانے کا ہی نہیں ہے اس معاملہ، بلکہ اگر کوئی قسم بھی نہیں کھایا ہے لیکن ترک تعلقات کر لیا ہے۔ فقہائے احناف میں تو جو ہے یہ ہے کہ قسم کھانا ضروری ہے، لیکن فقہائے مالکیہ میں جو ہے یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ اگر قسم نہیں بھی کھائے ہیں لیکن ترک تعلقات بیوی کے ساتھ کر لی ہیں، قانونی طور پر تو میاں بیوی ہے شرعی طور پر، لیکن عملاً جو ہے ایسا دکھتا ہے کہ میاں بیوی نہیں ہے، دونوں کے تعلقات بہت ہی کشیدہ ہے، خراب ہو گئے ہیں، دونوں الگ الگ رہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ رشتے اس طریقے سے نبھائے جائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ 4 مہینے کے اندر اپنے جو رشتے میں جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں، جو ناگواریاں ہوئے ہیں، اس کو یا تو دور کر لو یا نہیں تو پھر سے الگ ہو جاؤ دونوں، اور دونوں الگ ہو کر جس کے ساتھ تم نباہ کر سکتی ہو اس کے ساتھ نباہ کر نکاح کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مہلت ان لوگوں کے لیے بھی دی ہے جنہوں نے قسم نہیں کھایا لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات کو انہیں خوشگوار نہیں رکھا ہے، بالکل الگ کر لیے ہیں، میاں بیوی جیسے تعلقات قائم نہیں کیے ہیں، اور جنہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کروں گا، تو دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک موقع اور مہلت عطا فرمائی ہے کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر 4 مہینے کے اندر رجوع کر لیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق کا فیصلہ کر لیں تو پھر وہ اچھی طرح جان لیں کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی یہ تنبیہ ہے کہ انداز میں بات بیان کی گئی ہے کہ اگر تم نے بیوی کو بغیر کسی وجہ کے ایسے ہی معلق لٹکا کر چھوڑ دیا تھا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، طلاق دے دی، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا فرمایا ہو اس کو چھپائیں، اور وہ اس دوران ان کے شوہر ان کو واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں بشرطے کہ وہ تعلقات درست رکھنا چاہیں، اور معروف کے مطابق عورتوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس میں مطلقہ عورتوں کی عدت کی مدت بیان کی گئی ہے کہ جس کو طلاق ہوتی ہے اس کی عدت 3 حیض آنے تک ہے، اور ایک جماعت کا خیال ہے کہ عورت کو 3 حیض آنے کے بعد جب وہ پاک و صاف ہو کر نہا دھو لے تو اس وقت سے اس کے شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اس کی عدت اس وقت ختم ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت کو طلاق ہو تو اس کی عدت کی مدت 3 حیض ہے، اس میں یہ واضح کیا گیا ہے۔ تو عدت کون سی عورت کے لیے ہے؟ وہ عورت جو آزاد ہے، اور وہ عورت جس کے ساتھ اس کے شوہر نے صحبت کی ہو یا خلوت صحیحہ کی ہو، اس کے ساتھ جو ہے اس کے لیے عدت کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری عورتیں ہیں ان کے لیے عدت کی مدت کچھ اور ہوگی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے عدت کی جو مدت مقرر کی ہے وہ
اس میں کئی ایک مصلحتیں ہیں. اس میں ایک تو مصلحت یہ ہے کہ جو رحم میں جو کچھ بھی پل رہا ہے اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہ بچے کہ وہ کس کی اولاد ہے. پہلا شوہر جس سے طلاق ہو چکی ہے وہ اس کا ہے، اس میں نطفہ یا نہیں ہے، اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے. اور شوہر کے لیے بھی جو ہے اس کے حقوق میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نرمی کر کے رعایت رکھی ہے کہ اگر وہ پھر سے رجوع کرنا چاہے تو اس میں رجوع کا اس کو اختیار باقی بچتا ہے. یہ عدت کی جو ہے وجہ ہے اور عدت کی علت ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو ہے جو درک کر دی ہے کہ 3 حیض تک کا ان کو اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہوگا جب تک کہ وہ دوسرا نکاح نیا نکاح کسی اور سے نہیں کر سکتی. یہ عدت کی مدت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمائی ہے جو متعلقہ ہے. اور ایک بات اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یعنی جو عورتوں کے رحم میں جو کچھ ہے، یعنی ان کے بچے دان میں جو کچھ بھی ہے، وہ طلاق ہونے کے بعد اس کو پوشیدہ نہ رکھے بلکہ اس کو بالکل واضح طور پر بتا دے. رحم میں یا تو یعنی عورت کے لیے جو ہے بچہ پل سکتا ہے، اس کی پرورش شروع ہو چکی ہو، بچہ بن گیا ہو، یا اس کا حیض ہو، دونوں میں سے جو بھی ہو اس کے بچے دان میں وہ پوشیدہ نہ رکھے بلکہ اس کے بارے میں جو ہے بتا دیا جائے کہ مجھے حمل ہے یا مجھے حیض ہے، یا دونوں چیزوں کے بارے میں بالکل صحیح اور واضح بات بتا دے تاکہ عدت کا حساب لگانے میں آسانی ہو. کیونکہ عدت کا حساب اسی سے لگایا جا سکتا ہے، اس کے بغیر عدت کا حساب لگانا ممکن نہیں ہے. اور یہ چیز عورت ہی بتا سکتی ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے، رحم میں اس کی حمل ہے یا نہیں ہے، یا حیض ہے یا نہیں ہے، یہ اسی کو بتانا ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم دلا کر اس کو یہ بات کہی ہے کہ اگر اس کو جو ہے ایمان ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر تو پھر اس کو یہ بات کہہ دینی ہوگی واضح طور پر کہ اس کے رحم میں کیا پل رہا ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. فرمایا اس کے بعد، اور پھر جو عورتوں کو طلاق رجعی ہو چکی ہو ان کے شوہروں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنی بیویوں کو پھر سے رجوع کر سکتے ہیں. طلاق رجعی جس میں رجوع کرنے کا جو ہے اختیار رہتا ہے، اس میں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے شوہروں کو یعنی پریفر کیا ہے، بتایا ہے کہ ان کے شوہروں کو یہ حق بنتا ہے کہ طلاق رجعی کی صورت میں اپنی بیویوں کو پھر سے رجوع کر لے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. لیکن اس میں ایک بات، ایک کنڈیشن کے ساتھ ہے، ایک شرط یہ ہے کہ وہ صرف ستانے کی خاطر اور ان کو تنگ کرنے کی خاطر نہیں کرنا، بلکہ اگر اصلاح کا ارادہ ہو. جیسا کہ پہلے جو اختلافات ہوئے تھے وہ اختلافات اگر کسی طریقے سے دور کر لیے گئے ہوں تو پھر سے جو ہے خوشی کے ساتھ اگر ان کو رجوع کر لینا چاہیں تو رجوع کر لینا چاہیے. یہ ان کا سب سے پہلا حق بنتا ہے. جو پہلے کے شوہر ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں اپنی بیویوں کو، بشرطے کہ ان کا جو ہے ارادہ اصلاح کا ہو، نہ کہ فساد کا ہو، نہ کہ تنگ کرنے کا ہو. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یعنی عورتوں کے بھی حقوق بنتے ہیں مردوں کے جیسے. یعنی مرد یہ نہ سمجھیں کہ حقوق صرف انہی کے ہیں اور بیویوں کا ان پر کوئی حق نہیں ہے، بلکہ جس طرح بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں اسی طرح شوہر پر بیوی کے بھی حقوق ہیں. یہ حقوق دونوں کی فطرت کے لحاظ سے بالکل متوازن ہے اور ان کا لحاظ کرنے ہی پر ازدواجی زندگی کی خوشگواری کا انحصار ہے. جیسا کہ آپ اگر غور کریں تو معلوم ہو کہ دنیا کی جو ہے جو عالم کا جو نظام ہے اس کو وہ جو چل رہا ہے اس کی بقا اور اس کی ترقی اور اس کی تعمیر کے سلسلے میں 2 چیزیں انتہائی انہیں بنیادی طور پر ضروری ہوتی ہیں، بہت اہمیت رکھتی ہیں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ وہ ایک تو عورت ہے، دوسری دولت ہے. عورت اور دولت دنیا کے نظام میں بہت زبردست اثر رکھتی ہے اور اس کی تعمیر اور ترقی اور اس کی بقا کے لیے، اور یہی اس کے رونق کا ذریعہ بھی ہے. یعنی دولت اور عورت نہ ہو تو دنیا کی رونق ہی ختم ہو جائے گی اور اس کی تعمیر اور ترقی اور اس کی بقا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن دوسرے ہاتھ میں اگر دیکھیں تصویر کا دوسرا رخ تو وہی عورت اور وہی دولت بسا اوقات فساد، خون ریزی اور جو ہے قتل و غارت گری
اور یعنی مختلف قسم کے فتنوں کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے بنتی ہے کہ وہ دو چیزیں جو ہے ان کو اگر اصل مقام سے ہٹا دیا جائے، ان کا جو موقف اللہ تعالیٰ نے جن کو عطا کیا تھا وہ موقف سے اگر ہٹا دیا جائے گا تو وہی جو اچھائی تھی اور بہتری تھی جس کی ذریعے سے رونق بن رہی تھی، وہی تباہی و بربادی اور زلزلہ لا سکتی ہے ساری دنیا میں اور طوفان مچا دے سکتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے جو ہے ان کو ان کا صحیح مقام عطا فرمایا۔ دولت اور عورت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی نظام جو قائم کیا ہے، ضابط حیات جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسلامی طرز زندگی، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ عورت کا کیا مقام ہے اور دولت کا کیا مقام ہے۔ یعنی دولت کے تعلق سے بھی جو ہے واضح فرما دیا گیا کہ مال کو کمانے کے ذرائع کیا ہونے چاہیے اور اس کو خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور تقسیم دولت کے جو اصول اللہ تعالیٰ نے عادلانہ نظام جو قائم کیا ہے، بتایا ہے کہ تقسیم دولت کیسی ہونی چاہیے۔ یہ ایک پورا علم ہے، یعنی معاشی سسٹم جو فائنینشیل سسٹم، اسلامک فائنینشیل سسٹم جسے کہا جا سکتا ہے، ایک مکمل طور پر بہترین طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے اس کو وضع فرمایا ہے کہ عورت اور دولت کا مقام کیا ہونا چاہیے۔ اس کو چھوڑ کر دنیا کے سارے اقوام نے جو ہے جو جہالت کے دور میں جو طریقہ اختیار کیے تھے عورت کے متعلق، اور عورت کو بالکل ایسا کر کے رکھ دیا تھا کہ وہ منڈیوں میں اور بازاروں میں خریدی اور بیچی جاتی تھی، جانوروں کی طرح چوپایوں کا حال کر دیا تھا انہوں نے، اور اس کا کوئی مالکانہ اختیارات اس کے پاس نہیں رکھے گئے تھے۔ صرف انہیں اس کی شادی بیاہ کے موقع پر بھی اس سے اس کا اختیار چھین لیا گیا تھا، اس سے یہ پوچھا جانا ضروری نہیں سمجھا گیا تھا کہ وہ کسی کے مرد کے حوالے کی جا رہی ہے، کیا وہ اس کو پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ اس کے اولیاء اور اس کے ماں باپ جب جس کے لیے چاہیں اس کو حوالے کر دیتے تھے اور وہ خاموش اس کو جو ہے چلا جانا پڑتا تھا، اور رشتہ داروں کی وراثت میں میراث میں اس کا کوئی حق اور حصہ نہیں بنتا تھا، وہ خود مال وراثت سمجھی جاتی تھی، اور مردوں کی تو ملکیت تصور ہوتی تھی۔ وہ اس طریقے سے اس کو کوئی حق، کوئی ملکیت نہیں تھی۔ اگر کوئی ملکیت اس کی رہتی بھی تھی تو اس کا تصرف وہ اپنے طور پر نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے شوہر کو یہ اختیار ہوتا تھا کہ اس کے مال میں جیسے چاہے تصرف کرے اور اس کو جو ہے خرچ کر ڈالے۔ اس طریقے سے عورتوں کے لیے یعنی ایسا کر کے رکھ دیا گیا تھا کہ بچی کے پیدا ہونے کے بعد اس کا باپ اس کو قتل کر دیتا ہے، اس کا زندہ درگور کر دیتا، زمین میں دفن کر دیتا، اور یہ سمجھتا کہ بہت اچھا اور نیک کام کر رہا ہے۔ اور بعض لوگوں کا تو یہ خیال تھا کہ اگر عورت کو قتل کر دیا جائے تو پھر اس کا قصاص بھی لینا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا خون بہا بھی جو ہے واجب نہیں بنتا، اور عورتوں کی شوہروں کے مرنے کے بعد ان کی لاشوں کو جو ہے شوہر کے لاش کے اوپر ان کو لے جا کر ستی کر دیا جاتا، جلا دیا جاتا تھا۔ اس قسم کے رونگٹے کھڑے کر دینے والے احوال اور واقعات پیش آتے تھے اس وقت جاہلیت کے دور میں عورتوں کے ساتھ جو پیش آ رہے تھے۔ اس دور میں جو ہے جب اسلام آیا، دین حق آیا اور رحمت للعالمین تشریف لائے، تو آ کر انہوں نے جو ہے انہیں یہ ساری چیزوں کو بدلا، دنیا کی آنکھیں کھولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان کو انسان کا حق دلایا، عورتوں کے حقوق واضح فرمائے، اور بتا دیا گیا کہ عورتوں کے حقوق بھی جو ہے ایسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں، ان کو بھی ادا کرنا ضروری ہے، یہ ذمہ داری ہے مردوں کی کہ عورتوں کے حقوق بھی جو ہے ادا کریں۔ اس طریقے سے سارے حقوق ان پر واضح فرما دیے گئے، عورتوں کو انہیں آزاد اور خود مختار بنایا گیا، ان کی جان اور ان کے مال کے اختیارات دیے گئے، ان کو اس کا مالک بنا دیا گیا، اور ان کی شادی بیاہ کے موقع پر ان کی اجازت لینا ضروری قرار دیا گیا۔ اگر کوئی ماں باپ اور ولی ان کی اجازت کے بغیر ان کا نکاح کر دے تو اگر وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں تو وہ نکاح باطل قرار پا سکتا ہے۔ یہ اسلام نے جو ہے ان کو حق دیا ہے، اور اسی طریقے سے ان کے مال میں ان کو تصرفات کا اختیار دیا گیا، اور رشتہ داروں کے جو ہے جو مال ہے، جو میراث ہے، اس میں ان کا حصہ مقرر کر دیا گیا۔ اس طریقے سے شوہر اگر ان پر زیادتی کرتا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، تو وہ پھر ان سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، یہ اختیار اس کو دیا گیا ہے۔ اور شوہر کے مرنے کے بعد یا طلاق ہونے کے بعد عورت آزاد رہتی ہے، وہ جس سے چاہے نکاح کرے۔ یہ سارے حقوق اسلام نے دیے، اور یہ بتا دیا گیا کہ عورتوں کے بھی جو حقوق ہیں، عورتوں کے تعلق سے یہ نہ سمجھے کہ ان کے کچھ بھی حقوق نہیں بنتے ہیں، سب کے سب حقوق مردوں کے ہیں، نہیں، بلکہ ان کے حقوق ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔